السلام علیکم ناظرین۔ اقبال پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کشمیری برہمنوں کا خاندان تھا۔ ان کے جد اعلیٰ 2 سال قبل اسلام قبول کر چکے تھے اور صلاۃ و تقویٰ کا رنگ خاندان میں قائم رہا۔ خود اقبال کے والد ایک صوفی منش انسان تھے۔ اقبال کی انگریزی تعلیم اپنے شہر کے اسکول میں ہوئی، جہاں کا امتحان امتیاز سے پاس کر کے وہ شہر کے کالج میں پڑھنے لگے۔ وہاں سید میر حسن جیسے کامل استاد سے سابقہ پڑھا، جو اپنے تلامذہ میں اپنا رنگ اور علمی ذوق پیدا کر دینے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ اقبال بھی ان سے متاثر ہو کر علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر عمر تک ان کا احسان نہ بھلا سکے۔ سیالکوٹ سے لاہور جا کر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور فلسفہ، عربی اور انگریزی مضامین اختیار کر کے BA کی سند لی۔ وہیں مسٹر آرنلڈ اور سر شیخ عبدالقادر مدیر مخزن سے متعارف ہوئے۔ 1901 میں اقبال کی نظم چاند اور دوسری نظمیں مخزن میں شائع ہوئی، جو ادبی حلقوں میں ایک نئی آواز سمجھی گئی اور اس نوجوان شاعر کی طرف تحسین کی نگاہیں اٹھنے لگی۔ اسی عرصے میں اقبال نے فلسفہ میں امتیاز کے ساتھ MA کیا، نیز تاریخ، فلسفہ اور سیاست کے لیکچرر کی حیثیت سے اورینٹل کالج لاہور میں ان کا تقرر ہوا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں فلسفہ اور انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہاں پر طلباء اور اساتذہ نے ان کی علمیت اور فضیلت کا لوہا مان لیا اور انہوں نے محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کا اعتماد حاصل کیا۔ اقبال کیمبرج میں داخل ہوئے اور فلسفہ و معاشیات کی امتیازی ڈگریاں پا کر 3 سال تک لندن میں قیام پذیر رہے۔ دریں اثنا اسلامی موضوعات پر خطبات و مقالات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس سے ان کی شہرت و مقبولیت علمی حلقوں میں پھیل گئی۔ اسی مدت میں پروفیسر آرنولڈ کی غیر موجودگی میں لندن یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں تدریسی فرائض سر انجام دیے اور میونخ جا کر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ یعنی PhD کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں لندن آ کر قانون کا اعلیٰ امتحان پاس کر کے کامرس کالج لندن میں استاد ہو گئے۔ پھر سیاسیات و اقتصادیات میں امتیاز پیدا کرنے کے بعد 1908 میں اپنا وطن لوٹ آئے۔ رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونا بھی بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جن امتیازات کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ سارے امتیازات اقبال کو 32 یا 33 سال کی عمر میں حاصل ہوئے۔ واپسی پر دوستوں اور قدردانوں نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا اور اقبال نے وکالت شروع کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے اکثر اوقات غور و فکر، تصنیف اور سخن سنجی میں صرف ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں اقبال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں پابندی کے ساتھ شرکت فرماتے تھے۔ انہی دنوں انہوں نے چند مشہور و مقبول نظمیں قلم بند کی، مثلاً شکوہ، جواب شکوہ، ترانہ ہندی اور ترانہ ملی۔ پھر اس کے بعد 1914 میں جب یورپ میں جنگ عظیم کا لاوا پھوٹا اور عالم اسلام پر جو حالات و حوادث گزرے، انہوں نے ان کو درد مند شاعر، مجاہد، داعی، فلسفی، حکیم اور دیدہور مبصر بنا دیا، جن حالات سے مستقبل کا اندازہ کر لیتا اور پیشن گوئی کرتا اور حقائق کو نظم کا لباس پہناتا، اپنی آتش نوائی اور شعلہ نفسی سے ایمان و یقین، خودی اور بے جگری کی آگ بھڑکاتا۔ اس زمانے میں ان کے سینے کا جوش، دل کا فیضان اور طبیعت کا سیلان اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت انہوں نے جو نظمیں کہیں، ان میں خضر راہ، گل سرسبد کا حکم رکھتی ہیں، جس کا ہر بند شعر و ادب، دروں بینی اور حقیقت شناسی کا شاہکار ہے۔ لیکن طلوع اسلام بین الغزل کا حکم رکھتا ہے، جس کی مثال اسلامی ادب میں مشکل سے کہیں اور مل سکی۔
1924 میں بانگ درا منظر عام پر آئی اور اب تک اردو زبان و ادب کی افق پر اس کا ستارہ غروب نہیں ہوا۔ اس کی اشاعت کے بعد کا دور ان کی وفات تک فکری پختگی اور دائرہ علم کی وسعت و بے قراری کے لیے مشہور ہے۔ اسی دور میں ان کا نصب العین اور دعوت و پیغام میں وضاحت و قطعیت پیدا ہوئی اور ان کا فارسی مجموعہ کلام بھی سامنے آیا۔ البتہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اقبال نے فارسی کو اپنے اظہار خیال کے لیے ترجیح دی، کیونکہ اردو کے مقابلے میں اس کا دائرہ وسیع تھا اور عربی کے بعد عالم اسلام کی وہ دوسری زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ اس دور میں ان کے اردو مجموعوں کے علاوہ فارسی زبان میں ان کی مندرجہ ذیل کتابیں شائع ہوئی: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زیور عجم، پسچ باید کرد مسافر۔ بعد ازاں مدراس لیکچرز اور کیمبرج لیکچرز شائع ہوئے، جن پر اہل ادب اور ارباب مذہب و فلسفہ نے یکساں طور پر توجہ کی اور ہاتھوں ہاتھ لیا۔ متعدد زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کے خطبہ صدارت میں انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور پنجاب کے مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1930-31 کی گول میز کانفرنس میں اقبال نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ اقبال ایک مدت تک طرح طرح کے امراض و عوارض کے شکار رہے، لیکن اس حال میں بھی شعر گوئی، تصانیف اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مزید برآں ان دنوں کے مشاغل میں قومیت کے نظریے کی تردید ان کی تحریروں کا نہایت نمایاں حصہ ہے۔ آخرکار ان کی صحت نے جواب دے دیا اور وہ صاحب فراش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی وفات سے 10 منٹ پہلے اقبال نے وہ قطعہ کہا جو شوق و حسرت کا بیان اور ان کی زندگی کی ترجمان ہے۔ سرود رفتہ باز آید کے ناید، نسیم از حجاز آید کے ناید، سر آمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کے ناید۔ الغرض اقبال نے اپنے بوڑھے وفادار خادم کی گود میں آخری سانس لی اور عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے دوستوں، شاگردوں اور قدردانوں سے منہ موڑ کر دین و ادب کا آفتاب عظمت و اقبال، جس نے دلوں کو حرکت و حرارت، روشنی اور گرمی عطا کی تھی، 21 اپریل 1938 کا سورج نکلنے سے پہلے غروب ہو گیا۔ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں، لیکن ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں رہی اور اس کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی مالی حالت کبھی اچھی نہیں رہی۔ 10 جنوری 1937 کو اقبال کو نزلہ ہوا جو انفلوئنزا میں تبدیل ہو گیا اور یہی بیماری ان کی موت کا سبب بنا۔